الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر موقع دے دیا، ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو گیا ہے۔ یہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں سنا ہے کہ 6 مہینے پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما، اور پھر رمضان کے بعد بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اے اللہ رمضان مبارک کے روزوں کو، تراویح کو، عبادات کو قبول فرما۔ تو یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے سجاتے ہیں، اور جنت کو کہا جاتا ہے کہ میرے بندے آ رہے ہیں اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، بخشش کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق کا طلبگار ہے۔ تو یہ اناؤنسمنٹ ہر وقت ہو رہی ہے، یہ اس مہینے میں ہر وقت یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ فرشتہ اعلان کر رہا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ جا، اور برائی کرنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ تو برائی کے لیے رک جا، برائی سے رک جا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان رہتا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ایک دفعہ آرڈر بخشش کا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح پولیس والے ضمانت کینسل ہو جاتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ جس کو اللہ معاف کر دے وہ تو کریم ذات ہے، وہ پھر وہ آرڈر واپس نہیں ہوتا۔ جس طرح دنیا کی حکومتیں آرڈر واپس لے لیتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب رمضان کے حوالے سے ہمیں تیاری کیا کرنی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم رمضان کے حوالے سے سب سے پہلا جو ذہن بنائیں کہ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ یعنی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، سب سے پہلے توبہ کس بات کی کرنی ہے؟ ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے معاملات، معاشرت، جس حوالے سے بھی ہمارے سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 70 دفعہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جس حوالے سے بھی کمی بیشی ہو گئی ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا ایک رواج بن چکا ہے، ہمارا فیورٹ ایشو جو ٹاپک ہوتا ہے وہ لوگوں کی غیبت کرنا، اس سے ہم توبہ کریں، اپنی زبان کو اس سے بچائیں، اور اس سے اپنی جو ہے نا محفلوں کو پاک رکھیں۔ ہماری کوئی تعریف کرے گا تو ہم دوبارہ کہتے ہیں ایک دفعہ یعنی کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں ذرا دوبارہ کو کیا کہہ رہے تھے، اور اگر کسی کا کوئی گلہ کر رہے ہو تو وہ ہم اس میں یعنی اپنی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں، اور کسی کے گلے پہ خوش ہوتے ہیں، کسی کی غیبت پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں۔ ہم دیکھیں نا، کسی کو کہیں، کسی نمازی کو، کسی دیندار سے کہیں کہ بھائی آپ شراب پئیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے گا، استغفار پڑے گا کہ میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا دیندار اور کیا دنیا دار، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، اور کیا عورتیں اور کیا مرد، سب کا یہ فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے۔ جہاں بیٹھے ہیں گلے شروع کر دیں دے، غیبتاں شروع کر دیں دے، فلانا ہے، فلانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس سے خاص طور پہ ہم توبہ بھی کریں اور نیت بھی کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو قرآن نے یہ کہا کہ ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور وہ آپ کے زمانے میں کچھ عورتوں کے بارے میں، 2 عورتوں کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے الٹی کی ہے اور تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا ہے بیچ میں۔ اب ظاہر بندہ جو کھاندہ ہے وہی نکلتا ہے۔ اب انہوں نے گوشت کھایا نہیں تھا لیکن الٹی آئی تو گوشت نکلا، معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے کسی کی غیبت کی ہوگی۔ تو جب تحقیق کی تو واقعی پتہ چلا انہوں نے کسی کی غیبت کی تھی۔ تو قرآن نے یہ جو ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے
رمضان کی تیاری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، ہمارے دلوں کے اندر سے دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ دوسری، آپ یوں سمجھ لیں دوسری تیاری یہ ہے کہ ہم دوروں کے حوالے سے جو ہے نا وہ دل صاف رکھیں۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بعض دفعہ بندے کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل پسند کر لیتے ہیں، اس کو آخری وقت میں قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جب بالا کوٹ میں لڑائی ہوئی سکھوں کی اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لشکر کی، اور 20,000 کا لشکر تھا، شیر سنگھ ولد رنجیت سنگھ، یہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا شیر سنگھ، یہ مانسیرا سے چلا، وہاں سے آگے وہ گڑھی حبیب اللہ تک پہنچا، اس کو آگے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو وہاں پہ مقامی لوگ مسلمان ہی تھے، گجر تھے، انہوں نے ان کو ان کے جاسوس بن گئے، پیسے لے کے انہوں نے شیر سنگھ نے ان کو خرید لیا، وہ لے کے گئے ان کو وہاں پہ بالا کوٹ میں ایک مٹی کوٹ ہے، ایک بالا کوٹ ہے۔ مٹی کوٹ ہائٹ پہ ہے، بالا کوٹ نیچے ہے، اور جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ وہاں پہ مقامی طور پہ ایک محاورہ بھی مشہور ہے۔ تو اس انداز سے وہاں پہ ان کی آپس میں لڑائی تھی، اور لڑائی میں دونوں آمنے سامنے جب فوجیں آئیں تو بیچ میں کھیت تھے، وہاں کھیتوں میں پانی تھا، تو ایک سکھ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے سید احمد شہید صاحب کے قدموں میں گر گیا، اور انہیں کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اب کلمہ اس کو پڑھایا انہوں نے، اور وہ سب سے پہلا جو شہید ہوا اس جنگ میں وہی سکھ تھا، جو چند لمحے پہلے، یوں سمجھ لیں گھنٹہ پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور گھنٹے کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ تو توبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو توبہ کر لے، توبہ کا موقع دے دے اور وہ توبہ بندہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ یہ انگلینڈ میں ایک ملازم تھا، تو انگریز کے یہاں ملازم تھا، وہ اس کی نوکری کرتا رہا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دے دی، اس نے اپنا کام شروع کیا، تو اس سے ظاہر ہے دوستی ہو گئی، تو وہ اس کو باس اپنے کو کہتے رہتا تھا یار تو کلمہ پڑھ لے، تو اب وہ کہتا اب وہ بات آئے گی کر دیتا، تو وہ پھر علیحدہ ہو گیا۔ 15-20 سال بعد وہ کہتا ہے مجھے ایک دن کال آئی، تو ان کا میں تمہارا باس ہوں، وہ پرانا، میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، مجھے ملنے آؤ۔ اب وہ فوراً ان کو وہاں پہ وہ ملنے چلے گئے ہاسپٹل میں، وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، تو اس نے کہا یار تم وہ جو کہتے تھے کیا کہتے تھے مجھے؟ میں تو یار تمہیں یہی کہتا تھا سر جی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جس کو قبول کر لے، جس کا آخری وقت من کانا آخرہ کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے توبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا کتنی ایسے لوگ ہیں ساری زندگی کفر میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آخر وقت میں توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ نور جہاں جو تھی یہ گانے والی عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ شب جمعہ، شب قدر، 27 رمضان کی رات اس کو موت نصیب ہوئی۔ تو یہ کسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو۔ اور جنید جمشید ساری زندگی گانے بجانے میں گزری، آخر میں اللہ تعالیٰ نے چند سال اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، کیا اس کی پھر موت آئی، یعنی سارا ملک ہی گویا رو رہا تھا، اور لاکھوں لوگ جنازے میں شامل ہو گئے، جنازے میں شرکت کی، ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں یہ جذبات نہ ہو، ہم فیصلے نہ صادر کریں۔ ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے، ہم فوراً ہی ٹھپا لگا دیتے ہیں جی دوزخی ہے پکا۔ یہ مزاج ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی مشرف صاحب کا جب انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف ان کو پورا کا پورا دوزخی جو ہے نا وہ ثابت کرنے پہ وہ پورا وہ سارے کے ساتھ جتنی پوسٹیں میں نے پڑھی اس میں یہی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے کام ہے، وہ ان کے جو بھی ان کا دور حکومت تھا، یہ سیاہ ترین دور تھا، اس میں ان سے بڑے بڑے کام ہوئے،
جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھیں، جو اسلام پاکستان کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ایسے واقعات سینکڑوں واقعات ہیں۔ لیکن جب ایک بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا فوراً نظام بدل جاتا ہے۔ پھر ہمیں کیا حکم ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں۔ اب مسلمان جاتے ہیں، جتنے ہی آپ کے خاندان کا کوئی بندہ مر جاتا ہے، وہ بڑا برا تھا، اس نے سارے عیب اس کے اندر تھے، تو آپ تو جنازہ تو پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر ہم کسی پہ ٹھپا نہ لگا دیں کہ یہ تو بس دوزخی ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ کیا پتہ موت کے آخری زندگی کے ان کے جو 6 7 8 سال ایک ایسی بیماری ان کو لگی جو شاید دنیا میں 2 4 بندوں کو ہو، اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے کتنی دفعہ توبہ کی ہوگی، کلمہ پڑھا ہوگا۔ تو اور جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کا بندہ جس کو شہر والوں نے نکال دیا، اور یعنی اتنا برا تھا، شہر والوں نے شہر بدر کر دیا، اب وہ آخری وقت آ گیا اور وہاں پہ معافی مانگ رہا ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے کہ یا اللہ اگر مجھے عذاب دے کے تیرا ملک بڑھتا ہے تو میں تجھ سے معافی نہیں مانگتا، اور اگر مجھے عذاب دے کہ تیرے ملک میں کوئی ایسا نہیں ہوتا تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیا دعا کی، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقص المغفرہ، اے وہ ذات جس کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور جس کو معاف کرنا کام نہیں کرتا، مجھے وہ عطا کر دے، تیرے خزانوں کے اندر کوئی کم۔ ایسے اس نے درد سے دعا کی۔ اب وہ ہی تھا اور اللہ ہی سن رہا تھا، اور تو سن نہیں کوئی نہیں رہا تھا ادھر، یعنی صرف یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح نکلی، موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، میرا ایک دوست فلاں ویرانے میں ہے، جا کے اس کا کفن دفن کا بندوبست کرو اور اعلان کرو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اب دنیا دوڑی، وہاں جا کے دیکھا وہی کان ٹوٹا جس کو گھر سے نکالا، شہر سے نکالا تھا۔ ان کا جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی فوراً رابطہ کیا، ان کا جی بات یہی ہے، دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی برا ہے، لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے تو بڑا صرفہ کیا ہے، بڑی کنجوسی کی ہے، یہ اگر ساری دنیا دی معافی منگتا میں سب نے معاف کر دینا۔ تو اس لیے جب بندہ مر جاتا ہے ہمارے دل کھلے ہونے چاہیے، اللہ کی رحمت وسعت کل شیء، رحمت وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت۔ وہ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے گناہ لے کے آؤ، آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ زمین و آسمان کی کتنی وسعت ہے، اربوں سال تک طیارہ ویلاسٹی آف لائٹ سے ٹریول کرتا رہے، وہ اس کو وسعتوں کو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھی کوئی گناہ لے کے آئے، مجھ سے توبہ کر لے، مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو دعا مانگے، میں اس کے سارے کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اتنا اس معاملے میں سختی اور شدت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گویا سارا میڈیا اور سارا سوشل میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے، اور کہ یہ تو بس گویا دوزخی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے جو معاملات اب اللہ کے سپرد ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر ہمارا سوچ یہی ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، اکبر بادشاہ ساری زندگی اس کی کفر کیا، یعنی وہ گمراہی میں اور کفر میں اور نافرمانیوں میں گزری، اس نے کلمہ تک بدل دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر ذل اللہ، اور پھر گائے کا ذبیحہ اس پہ پابندی لگ گئی، اور اس نے اپنے سجدے اپنے آپ کو کراتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے جرائم تھے، وہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر وقت میں، آخری دنوں میں تذکرہ جہانگیرے میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے آخری وقت میں، آخری ایام میں دوبارہ کلمہ پڑھا، اور وہ پھر جب آخری وقت آیا تو وہ جو صدر الدین تھے، مفتی اعظم تھے، ان کو بلایا، سورۃ یاسین کا کہا کہ اس کی تلاوت کریں، تو سلام قولا من رب الرحیم پہ جب پہنچے تو اسی وقت کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمیں مثبت رویہ اپنانا چاہیے اس حوالے سے۔ ہم نے کسی پہ یعنی وہ ٹھپا لے کے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ موریں لے کے یا جنت اور دوزخ بانٹتے پھریں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وہ بندے، یعنی ہمارا دل دوسروں کے بارے میں صاف ہو، ہمیں اپنا نہیں پتہ، تجھے اے گل کیوں فکر ہے دل صد چاک بلبل کی، تو پہلے اپنے پیرہن کے چاک تو رفو کر لے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بات یہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم لوگوں کو ہی دیکھتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جہاں بھی ہوں ان کو قتل کر دو، قتل کر دو، اور حتیٰ کہ بیت اللہ کے پردے میں چھپے ہوئے وہاں بھی قتل کر دو، لیکن اللہ ان میں وحشی تھا، اکرمہ تھا، ایک عبداللہ بن ابی سرحد، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، کزن تھے، تو یہ ان کے بارے میں یہ تھا۔ اب حضور ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کا قاتل وحشی حضور علیہ السلام اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب وہ آیا کلمہ پڑھا اس کو بھی قبول کر لیا۔ اور وہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو عبداللہ بن ابی سرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو لے کے کہ یا رسول اللہ یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کا توبہ جو ہے نا اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ اب آپ علیہ السلام سر نیچے کیے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ آپ عثمان غنی نے کہا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو پھر آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، بیعت کی، اور اس نے یعنی مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس موقع پہ کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو قتل کر دیتا؟ تو وہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو آپ اشارہ کر دیتے، کہا نہیں نبی خیانت نہیں کرتا کہ میں اشارہ کچھ کر رہا تھا اور اس کو کلمہ پڑھا رہا تھا اور تم قتل کر دیتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے بندے بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے اپنا فیصلہ کرتے ہیں اس کو آخر میں بھی توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شرک کو تو نہیں معاف کروں گا، باقی میں سارے گناہوں کو معاف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اس لیے یہ معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری سوچ اوپن ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، اور وہ 17 میں سے 13 کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی، 17 میں سے 13 بندوں کو ہدایت نصیب کر دی، 2 جو ہے وہ ویسے قتل ہو گئے اور 2 کا پتہ نہیں کیا ان کا بنا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کیا پتہ اس نے کتنی سچے دل سے توبہ کر لی ہو اور استغفار کر لی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہو۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں نفرت نہ ہو، یعنی بغض نہ ہو، رات میں اس حال میں کریں کہ ہم بالکل دوسروں کے حوالے سے یعنی جو ہے نا وہ کلیئر ہو کے سوئیں۔ اور یہی جو ہے نا وہ سیرت کا پیغام بھی یہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی یہی ہے۔ کسریٰ ابو جہل جیسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میں قیامت کے دن گواہی دوں گا آپ نے اتنے پھیرے لگائے ہیں نا میرے، تو میں گواہی دے دوں گا آپ نے پیغام، آپ پھر بھی اس کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو کلمہ کی دعوت دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بخشا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی بھی سیرت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جا رہے ہیں کہ شاید، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو کہ لست علیہم بمسیطر، اور اتنا وہ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اس لیول کا فرعون تھا آخر وقت میں کلمہ پڑھ گیا، لیکن وہ اس کا کلمہ قبول نہیں ہوا، اور فرعون نے، یہ جو ابو جہل تھا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری گردن ذرا نا نیچے کر کے اتارنا، پتہ چلے کسی سردار کی جو ہے نا وہ یہ گردن ہے۔ تو اس سطح کے لوگوں تک بھی اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے آخر دم تک ان کو، عبداللہ بن ابی جیسا منافق، یعنی جس نے اتنی مسلمانوں کی انسلٹ کی اور ہر موقع پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب نبی کا حوصلہ دیکھیں، نبی کا جو ہے نا جگرا دیکھیں کہ اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے، اس بندے کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس لیے 70 دفعہ بھی کریں نا استغفار پھر بھی معافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا ہے 70 دفعہ کرنے سے ہو جاتی ہے تو میں پھر بھی 70 دفعہ بھی۔ تو یہ انبیاء کا مزاج ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا۔ تو یہ رمضان کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کہ تعصب نہ ہو، دعوت نہ ہو۔ یہ سیرت النبی کا پیغام ہے، ہم نے سیرت کو اس انداز سے پڑھا ہی نہیں۔ وہ جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکھ ریت رفش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، عادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پردے شرع وقایا، ایو دل قرآن
کتاب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے وہ تو محبت کا پیغام ہے، وہ تو نفرت کا پیغام نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں یہ ایک ہمارے دلوں کے اندر سب کے لیے محبت ہو اور نفرت نہ ہو، اور ان کو ہم اس انداز سے، یعنی یہ اگر ہم رمضان اس انداز سے گزاریں گے نا کہ توبہ کر لی ہے، کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، اور بغض نہیں ہے، اور کینہ نہیں ہے، اور وہ تو کینے والے کے لیے تو لیلۃ القدر میں بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ محنت کرتے رہیں، رمضان میں تلاوتیں کریں اور تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد سارے معمولات انجام دیں، بھوکے بھی رہیں، اور اینڈ پہ پلے کاک بھی نہ آوے۔ تو وہ جو جس طرح مثال قرآن نے دی ہے کہ وہ ستر کا کاٹ کے اینڈ پہ آ کے اس کو توڑ ہی دے، فائدہ پھر کیا ہوا؟ تو اس لیے رمضان المبارک کی تیاری ایسی جیسے ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور وضو کے بغیر ظاہر نماز نہیں، وہ بندہ سی وہ جلدی نماز تے آیا، انہیں آخر نماز بدا شکر ہے جب میں وضو دے چکر چ پایا جاتا نا تو میری تو تکبیر اللہ جاندی رہنی سی، میری تو جماعت ہی جاندی رہنی سی۔ ہوں اس غریب نے کی پتا کہ وضو تو بغیر تو نماز ہی نہیں ہونی۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تیاری کیا ہے کہ ہم سب سے پہلی بات دوبارہ آخر میں اس کا خلاصہ یہ بیان کروں گا کہ ایک تو ہم دل سے توبہ کریں، اپنی ساری جو پچھلی زندگی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر توبہ کے لیے کوئی وقت نہیں، کسی وقت بھی بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے دوبارہ رمضان کا مہینہ، یہ پھر ہمارا انشاءاللہ آئیڈیل رمضان ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا، اور یہ جو مین مقصد ہے رمضان کا کہ تقوی ہمارے اندر آ جائے، اور ہمارے اندر جو ہے نا یہ تقوی، اور قرآن بار بار کہتا ہے تقوی والے ہی کامیابی والے ہیں، تقوی والے ہی منزلوں تک پہنچنے والے ہیں۔ تو اگر ہم ایک منزل پہ پہنچ لیں تو منزل کے جو رستے کے جو سفر ہے اس کی بھی جو لوازمات ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لینا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ رمضان المبارک بھرپور انداز سے اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔